پوچھنا یہ تھا کہ خیر سے بس اب اسی بات کی کسر رہ گئی تھی. وہ عوام جو اب تک انڈیسائسونس کا شکار تھی, نکلوں نہ نکلوں, نکلوں نہ نکلوں, گھر بچے ضروریات معاملات, اب خیر سے اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی حکومت کی اس گھبرانا نہیں ہے نے اسے اتنا گھبرا دیا کہ اب وہ پی ڈی ایم کی کال پر باہر نکل آئے. وہ کام جو عمران خان صاحب نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر کے کیا تھا بل جلانے والا, اب وہ کام بھی ہو گیا. اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نون لیگ یہ کام کروا رہی ہے, اس لیے کہ اب تنگ آمد اور بجنگ آمد ہے. جناب بات کروں میں؟ سر آپ گانا سنا دیں اگر آپ. جی سر, اگر گانا آتا تو وہ بھی سنا دیتا. فی الحال تو سیاست ہی کی ہے اور پولیٹکس بھی وہ کی ہے, عوامی مسائل والی نا, ساری زندگی گزر گئی اسی میں. جن لوگوں کے نام لیے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے, وہ ان کا اپنا ویژن ہے, بہت تعلق ہے, جو بات وہ کر رہے ہیں. لیکن جو فیکٹس ہیں, اب اگر یہ صرف ہمیں ایک پروگرام کرنا ہو کہ ہم پروگرام ٹو پروگرام کریں, ایک دوسرے سے بات کریں اور دوسری چیزیں چلے جائیں, تو میرے خیال میں یہ تو ہم مستقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور آپ سے پہلے بھی جو اس زمانے کے اینکر ہوں گے وہ بھی یہ کرتے رہے ہیں, اور ہم لوگ جیسے لوگ ہم لوگ بھی یہ باتیں کرتے رہے ہوں گے. حل کی طرف تو کوئی جانے کی توقع کسی کی رہی نہیں ہے. یہ مہنگائی جو ہے, یہ ایشو جو ہے, یہ یقیناً اس وقت کا سب سے ہاٹ ایشو ہے. اور میں بھی جب آ رہا تھا تو میں اس کو کرتا ہوا آ رہا تھا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مہنگائی نہیں ہے, مہنگائی ہے. مہنگائی کے ریزنز ہیں, وجوہات ہیں, چیزیں ہیں, اور ہر ایک چیز کی سائیکل ہے. اور اس کو دیکھ کر جو ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو کہیں کہ بہت زیادہ ظلم جو ہے اگر تحریک انصاف اس وقت کر رہی ہے, جو بقول آپ لوگوں کے بہت زیادہ مہنگائی نظر آ رہی ہے, تو اس سے پہلے کے جو پیش رو حکومتیں تھیں ان کا کیا گراف رہا ہے وہ بھی آپ نے نکالا ہوگا, آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا. ایوب خان کے ٹائم سے لے کے بھٹو صاحب, بھٹو کے بعد جو ہے جتنی حکومتیں آئی ہیں, کیا وہ ایوب خان صاحب 4 آنے کی بجلی اس پہ چینی پہ نہیں گئے تھے؟ کیا ان کو نہیں کہا تھا کہ 4 آنے مہنگے ہو گئے اور ان کی حکومت چلی گئی تھی؟ یہ سب تو غلط لوگ تھے نا. آپ نہیں غلط, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم تبدیلی لانے کی جو بات کر رہے تھے بالکل کر رہے تھے, اور آج بھی کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ پوری عوام کو, میں خود 24 سال میں نے عمران خان صاحب کے ساتھ گزارے, اور میں ہر جگہ گیا, ہر جگہ تقریر کرتا رہا, ہر جگہ لوگوں کو اس بات کے لیے اویئر کرتا رہا کہ یہ سسٹم کی خرابی ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچیں گے. اور وہی بات جو آج 3 سال کے اندر آپ توقع کر رہے ہیں کہ ہم 70 ایئر کا, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں یہ وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں جس کو آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ایک نعرہ ہے, ایک سلوگن ہے, ایک بات ہے کہ جی آج 3 سال, وہ بات نہیں کر رہا میں جو بات کر رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ لیں. ہماری پوری سائیکل کس چیز کے گرد گھومتی ہے اور کس چیز کے اوپر چل رہی ہے. آپ کا جو ہمیشہ پیٹرول پہ, آپ جب پیٹرول کے اوپر چلتے ہیں چیزوں کو, تیل پہ چلتے ہیں, اور تیل آپ امپورٹ کرتے ہیں سب سے زیادہ, اسی سائیکل کے اوپر پورا ملک آپ کا چلتا ہے. لیکن فواد چودھری نہیں, میری بات سنیں, سے ڈیفر کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پیٹرول مہنگا ہے مگر اشیاء صرف سستی ہو رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ کچھ چیزوں میں تو گورننس کا مسئلہ ہے. گورنمنٹ کا مطلب جو امپلیمنٹ آف پاورز ہیں, گورنمنٹ کی اتھارٹیز ہے, اس کے استعمال کرنے کا مسئلہ ہے, چاہے وہ سندھ میں ہو, چاہے بلوچستان میں ہو, یا پنجاب میں ہو. اس کا مسئلہ بہت بڑا ہے, کیونکہ اس کی جو ہے منڈی کے پرائزز اور جو ہے لاسٹ جو لوکل جہاں پہ کنزیومر کے پرائسز ہیں اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں, سب اسٹیٹس یہ بات کہتے ہیں کہ منڈی میں جو چیز ملتی ہے وہ لوکل آخری اینڈ پر آنے کے بعد پرابلم میں آ جاتی ہے. دوسری بات ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جو ہے ہمیشہ ویریشن رہی ہے, لیکن اس کو ایشو نہیں بنا سکتے, کیونکہ جو ہے اس کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو معاملہ ہوا پیٹرول کی وجہ سے, جب ہائیڈل بجلی آپ نے پیدا نہیں کی, جب آپ کے پاس تھے معاملات تھے, آپ 10 سال 15 سال 20 سال حکومتوں میں رہے, 3 دفعہ حکومت میں آئے, تو آپ نے ہائیڈل بجلی کے اوپر کیوں نہیں گیا؟ آپ نے ڈیم کیوں نہیں بنائے, بجلی کیوں پیدا نہیں کی؟ اگر توانائی سستی ہوتی تو آج جو ہے امپورٹ کا بل پیٹرول کا کم ہوتا اور یہاں پرائزز اوپر نہیں جاتے. بات یہ ہے کہ آپ بھی وہی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے ڈیم اناؤنس کیے, لیکن 3 سال میں کوئی ڈیم نہیں بنتا بھائی, 3 سال میں کوئی ڈیم نہیں بنتا. پرانی حکومتوں کا رونا رو کر کے آپ اپنی جان اب نہیں چھڑا سکتے. میں یہ بات نہایت دکھ کے ساتھ, نہایت افسوس کے ساتھ آج یہاں ایک انتہائی اہم شخصیت سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا. پاکستان تحریک انصاف, اور اس سے بھی بڑھ کر کے عمران خان صاحب کے اتنے بڑے معتقد اور اتنی بڑی ہستی, اتنا بڑا ان کا پروفائل, پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان کی بڑی خدمات. عمران خان صاحب کے لیے شاید ہی کوئی ملک ہوگا جس کا منہ انہوں نے نہیں دیکھا, گھوم کر کے پوری دنیا میں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں نے ان سے گفتگو کا شرف حاصل کرنے کی اداکاری فرمائی تو مجھے پتہ چلا کہ صاحب اب بددل ہو کر کے اور پاکستان کو خیر بات کہہ کر کے کل کی فلائٹ ہے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا, تبدیلی آ چکی, تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تبدیلی یہی تھی تو میں باز آیا اسی تبدیلی سے. عمران خان کو سلام آخر, کل میں جا رہا ہوں, اب عمران خان جانے اور عمران خان کی حکومت جانے. یہ محض ایک چھوٹی سی مثال ہے. میرا خیال ہے شاہدہ رحمانی صاحبہ ہمارے ساتھ آڈیو پہ موجود ہیں. میڈم السلام علیکم. السلام.
मैडम शाहिदा रहमानी साहिबा, आपको मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैडम, तब्दीली वालों की मेहनत शाक़ा अब रंग ले आई है। वो अवाम जो इंडिसाइसिवनेस का शिकार थे पीडीएम की कॉल पर, अपोजिशन की कॉल पर, बहरहाल अब वो सड़कों का उन्होंने मुंह देख ही लिया है। ये सिलसिला कितना बढ़ता देख रही हैं आप? गो नवाज गो के बाद अब गो इमरान गो की सदाएं मौहूम सी सही, मुनहनी सी सही, लेकिन बहरहाल सुनाई देने लगी हैं। तो क्या पयाम आखिर समझा जाए? बहुत शुक्रिया आसिम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि महंगाई जितनी तेजी के साथ इस वक्त आप देखें खित्ते में सबसे ज्यादा जो महंगाई है वो पाकिस्तान में हो चुकी, और इससे मुज़क्का खेज़ या मैं समझती हूँ कि बड़ी अफसोस की बात है कि ये भी पैगाम दिया जा रहा है कि आइंदा जो आने वाले महीने हैं उसमें और मजीद महंगाई में इजाफा होगा। जो IMF के साथ इनके डिमांड, IMF की जो डिमांड है, जो इनके कर्जे लेने की, जिसमें ये IMF में जाने से पहले खुदकशी को तरजीह देते थे, आज वो IMF के सामने लेट गए हैं और उनकी तमाम तर शराइत को, चाहे आवाम के साथ कुछ भी हो जाए, वो कर्जों के लिए IMF के साथ जो है हर तरह की शराइत मान रहे हैं। तो यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि बिजली की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतें हैं, गैस की कीमतें, हर चीज़। खुद इमरान खान साहब फरमाया करते थे कि अगर रुपीस की वैल्यू डाउन होती है 1 रुपये भी, तो कितना नुकसान होता है कौमी खजाने को, कर्जों में कितना इजाफा होता है। मैं समझती हूँ आप किसी किस्म की तशरीह की कौम को जरूरत नहीं। तशरीह तो ये साहब पहले ही कंटेनर पे खड़े होकर आवाम को बता चुके हैं कि महंगाई होती है तो हुक्मरान चोर होता है, और महंगाई करके हुकूमत करना कोई बड़ा मसला नहीं है। असल चीज़ ये कि आपके पास माहिरीन की टीम होनी चाहिए। तो आपने देखा कि उस माहिरीन की टीम ने इस मुल्क का जो सत्यानाश किया, जो आवाम का किया ये, और जब मजीद महंगाई का ये अंदिया दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आवाम जो है सड़कों पे निकलने पे अब मजबूर हो गई है, और मजबूर होकर आवाम सड़कों पे आ रही है। और यही वजह है कि अब जो है इस्तीफों की नवीद आना शुरू हो गई है, और इंशाअल्लाह ताला ये कुदरत का मकाफात अमल है कि कल झूठ बोल के आपने आवाम को जो रियासत मदीना की नवीद दी, जो खुशखबरी दी, और तमाम तर आपको ये भी आप माशाल्लाह नॉलेज रखते हैं और आपको मालूम है कि कुरान पाक में क्या अल्लाह ताला कहता है, क्या इल्जामात लगाना उसकी सजा क्या है, झूठ बोलने वाले पे खुदा की लानत है। और इस कौम को जो तब्दीली के ख्वाब दिखाए गए, जो झूठ बोला गया, जो उसको एक ऐसे बेईमान शख्स को जो झूठ बोलता है उसको सादिक अमीन बना के तौबा नाउजुबिल्लाह पेश किया गया। मेरा तो ईमान है कि मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई सादिक अमीन नहीं, वो ये उनकी क्वालिटी थी। हर शख्स गुनाह का है, और आपने देखा कि इस तरीके के एक ऐसे शख्स को जिसका माजी हमारे सामने, उसको जिस तरह बना के पेश किया गया और वो सारी चीजें कौम ने देखी, तो अब कौम को मजीद गुमराह नहीं किया जा सकता। अब कोई आप यानी माजी की हुकूमतों पर डाल सकते। 3 साल हो गया है, 3 साल के अंदर आपने कौन से, अभी मैं बात सुन रही थी कि जी पिछली हुकूमत, अब तो भूल जाएं पिछली हुकूमत, 3 साल में आपने क्या किया? थोड़ा सा मैडम कैसर अहमद शेख साहब इंतजार की ज़हमत में मुब्तला है। कैसर अहमद शेख साहब, सर अजहद माजर सर, सवाल लेकिन मेरा वही है कि क्या कातिब तकदीर ये दोबारा मकाफात अमल की जिसको कहते हैं वो चाल चल रहा है? ये मकाफात अमल से दो चार हुई है ये हुकूमत, जिसने एक मरतबा कंटेनर पे खड़े होके बिल जलाए थे, अवाम को तब्दीली के मुजदे सुनाए थे, तो क्या अब एक मरतबा फिर तब्दीली आना चाह रही है? शहबाज शरीफ साहब की अग्रेसिव टोन क्या बता रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर, आपने दुरुस्त कहा। इस वक्त जो हालात हैं, मैं तो अभी भी देखे ना, एक मार्केट में, पिंडी की एक मार्केट में बैठा हूँ, और बाजार में ना लोगों, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं लोगों से रास्ते में हूँ। अपने हल्के में भी मैं 2 दिन पहले था, वहाँ से भी मैं सैकड़ों लोगों से वहाँ जाके मिला हूँ। हालत इस वक्त इतनी दीगर गूं है कि मैं आपको अल्फाज में बता नहीं सकता। लोग तो बददुआएं वाली जो बात है ना, वही हो रही है। ये हुकूमत ने वादे किए, नारे लगाए और ये कहा कि हम बाहर से सारा पैसा लाएंगे और 50 लाख नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अब यहाँ तो हालत लोगों का, रोज 1 रुपया डॉलर, तो आप डॉलर का 1 रुपया बढ़ जाता है, रुपया का डेप्रिशिएट हो जाता है, यानी कम हो जाता है, तो बहुत बुरी, रोज बेरोजगार लोग हैं। और अब हम जो कह रहे हैं ना, ये हम मजबूरी, हम जो कर रहे हैं ना, यहाँ जो कह रहे हैं कि एहतजाज करें, हम जब जाते हैं ना अपने हलकों में, तो हमारे ऊपर प्रेशर होता है बहुत ज्यादा।
لوگ مجبور کرتے ہیں کہ اگر آپ نہیں نکلتے کیوں نہیں نکلتے. اس کا مطلب ہے اگر لوگ خود نکلنا شروع ہو جائیں گے بغیر کسی لیڈرشپ کے تو لا قانونیت ہو جائے گی, یہاں پہ حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے, امن نہیں رہے گا. لوگ بڑے احتجاج کے موڈ میں ہیں اور اب حکومت کو خود سمجھ جانا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو جلد الیکشن اناؤنس کر دینا چاہیے, کیونکہ لوگوں کا مزاج وہ خود سمجھ چکے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے جتنے لوگ یا تو یہ جاتے نہیں ہیں, ان کے لوگ پی ٹی آئی والے جاتے ہی نہیں, عام لوگوں کا معاملات ہی نہیں سمجھتے, ان سے ان کا دکھ درد میں شرکت ہی نہیں کرتے. تو یہ ان حالات میں تو ہم سب پارٹیاں مشترکہ طور پہ مجبوراً, ہم تو چاہتے تھے کہ اس کو 5 سال ملے, لیکن اس نے 3.25 سال جو گزارے ہیں, جو حالت کر دی, اس سے تو ملک کا بحران ہی نہیں ختم ہو رہا. میں اس وقت 85% ہماری قومی آمدنی کا قرضہ ہو چکا ہے. اور اب بتائیے جو ایک بچہ, یہ عمران خان کہتے تھے نا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے 1,20,000 کا مقروض تھا جب ہم نے حکومت چھوڑی, اس وقت 1,90,000 کا ہر نیا بچہ جو پیدا ہو رہا ہے پاکستان میں وہ مقروض ہے. اب آپ بتائیے ان حالات میں نہ IMF ہمیں کوئی دے رہی ہے, نہ ہمارے دوسرے دوست ممالک سے جو ہم لے کے قرضہ ان کا بھی ٹائم پہ دیتے نہیں ہیں, تو ہم نے تو ساکھ ہی کھو دی ہے ملک نے. اور ابھی جو یہ ڈیجیٹل روشن اکاؤنٹ میں 7% ڈالر پہ دے رہے ہیں, جب سے یہ ڈالر میں دے رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنے جاننے والوں کو پیسہ دینا تھا, ان کو کسی طریقے سے ان کو فائدہ پہنچانا تھا, تو 7% وہ, اور پچھلے 4-5 مہینے میں کوئی 15-15.5% پاکستان کی کرنسی کم ہو گئی. یعنی ڈالر کا ریٹ تھا 153 مئی میں اور آج 175 ہو گیا, 22 روپے ڈالر بڑھ گیا. تو یہ وہ 15% بھی ان کو مل رہا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ والوں کو, اور 7% آپ ڈالر میں بھی دے رہے ہیں, تو 22% میں کچھ چلے گا. ملک کہاں رہے گا جو ملک کا قرضہ لیتے جا رہے ہیں روشن. اسی طرح جب یہ آئے تھے اسٹیٹ بینک کے گورنر, جنہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جو ڈالر اگر بڑھتا ہے تو باہر والوں کو فائدہ ہوتا ہے, یعنی جو پاکستانی بات, ان کو شرم آنی چاہیے اس قسم کے بیان دیتے ہوئے, کیونکہ لوگ یہاں 22 کروڑ لوگوں کا کسی کو خیال نہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ باہر جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کو جو جاب کرتے ہیں, لیکن ان کو جب بھیجتے ہیں تو یہاں اس وقت تک ریٹ ہی بڑھ گئے ہوتے ہیں, ان کی تب بھی پرچیزنگ پاور نہیں. دیکھیے چند, میں کہتا ہوں زیادہ امیر آدمی, میں خود بزنس مین ہوں. سر تھوڑا سا توقف کی استدعا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.